آسٹریلیا جو ان دیشوں میں شامل ہے جنہوں نے کم وقت میں اتنی ترقی کر کے پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ اگر سوال ہو ایجوکیشن سسٹم کا یا بات ہو سپورٹس کی، آسٹریلیا اس میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہاں نہ پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی قدرت کے حسین نظاروں کی۔ یہ وہ آسٹریلیا ہے جسے دنیا جانتی ہے، مگر ایک وہ آسٹریلیا بھی ہے جو لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ ایسا کیا عجیب ہے اس دیش کے بارے میں، اور آخر آسٹریلیا اتنا خالی کیوں ہے؟ آسٹریلیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا دیش ہے۔ یہ اتنا بڑا دیش ہے کہ پورے یورپ کے علاوہ اس میں 2 انڈیا جیسے بڑے دیش بھی سما سکتے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا جتنا بڑا دیش ہے اتنا ہی یہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹا دیش ہے۔ پورے آسٹریلیا میں قریب 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ صرف انڈیا کے شہر دلی میں ہی رہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اس نائٹ میپ سے ان لائٹس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیش کی 90% آبادی دیش کے صرف 0.22% ایریا میں ہی رہتی ہے۔ یہ آبادی زیادہ تر سمندر کے 50 کلومیٹر ایریا پر ہی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس دیش کے ان سائڈ ایریاز پر کوئی نہیں رہتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں لوگ آسٹریلیا کے اس حصے پر رہنا نہیں چاہتے؟ اس کی ایک نہیں، کافی ریزنز ہیں۔ آسٹریلیا کے خالی رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہے بارشوں کا نہ ہونا۔ اس دیش کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پورے سال میں 60 ملی لیٹر سے بھی کم بارش ہوتی ہے، جبکہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سال میں ایک ہی دن میں ساری بارش ہوتی ہے۔ پیسیفک اوشن سے چلنے والی ہوائیں آسٹریلیا کے ایسٹ میں ہی آ کر رک جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر موجود ہے آسٹریلیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ، جسے دی گریٹ ڈیوائڈنگ رینج کہتے ہیں۔ یہ ایک دیوار کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ پیسیفک اوشن سے آنے والی ہواؤں کو روک دیتا ہے اور اسے آگے نہیں جانے دیتا، جس سے وہ ہوائیں وہیں پر جمع ہو کر بادلوں کی صورت میں بارش برسا دیتی ہیں، جبکہ آسٹریلیا کا درمیانی حصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ویران پڑا رہتا ہے اور اس کی زمین بھی بنجر ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے آسٹریلیا کی زیادہ آبادی ایسٹرن سائڈ پر رہتی ہے، کیونکہ یہاں بارش بھی اچھی ہوتی ہے اور اس بارش کی وجہ سے آسٹریلیا کی 2 بڑی ندیوں کو بھی پانی ملتا ہے، جو پھر لاکھوں لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے آسٹریلیا کی 8 میجر سٹیز میں سے 4 اسی ایریا میں موجود ہیں، جس میں ایڈلیڈ، کینبرا، میلبورن اور سڈنی شامل ہیں۔ آسٹریلیا انٹارکٹیکا کے بہت قریب ہے، جو کہ برفیلا علاقہ ہے۔ اسی لیے ساؤتھ سے چلنے والی ہوائیں آسٹریلیا کے ویسٹ پر موجود سمندری ہواؤں کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی ہوا میں بادل نہیں بن پاتا اور آسٹریلیا کا ویسٹرن علاقہ بھی بارش سے محروم رہ جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی ناردرن سائڈ کو دیکھا جائے تو یہ علاقہ دنیا کے گرم ترین علاقوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اتنی بارش ہوتی ہے جتنی پورے انگلینڈ میں ایک سال میں ہوتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بارش ایک ہی دن میں برس پڑتی ہے اور باقی کا پورا سال یہاں پر کوئی بارش نہیں ہوتی۔ آسٹریلیا کے خالی رہنے کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کا ٹمپریچر۔ آسٹریلیا ورلڈ میپ کے ساؤتھ ایسٹ سائڈ کی طرف ہونے کی وجہ سے ایکویٹر لائن پر موجود ہے۔ ایکویٹر لائن پر ہونے کا مطلب ہے یہاں سورج بالکل پیک پر ہوتا ہے، جس سے یہاں گرمی بہت پڑتی ہے۔ آسٹریلیا کے درمیانی علاقوں میں گرمیوں میں ٹمپریچر 50 ڈگری سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ دی گریٹ ڈیوائڈنگ رینج اور زیادہ گرمی کی وجہ سے آسٹریلیا کی یہ زمین سوکھی پڑ گئی ہے اور اسی وجہ سے اسے دی موسٹ ڈرائیسٹ کانٹیننٹ آفٹر انٹارکٹیکا بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ گرمی کی وجہ سے یہاں سالوں تک بارش نہیں ہوتی، اسی لیے یہ جگہ بنجر ریگستان ہے۔ یہاں کا ٹمپریچر اتنا irregular ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گرمیوں میں ٹمپریچر یہاں 50 ڈگری اور جبکہ سردیوں میں یہ -20 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے زیادہ تر خالی رہنے کی تیسری بڑی وجہ ہے یہاں پر وائلڈ لائف کا ہونا۔ آسٹریلیا کی زمین لاکھوں سال پرانی زمین ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر وہ جانور بھی پائے جاتے ہیں جو باقی دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ دنیا میں موجود 15% زہریلے سام تو صرف آسٹریلیا میں موجود ہیں۔ آسٹریلیا کو کینگروز کا دیش بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 4 کروڑ سے بھی زیادہ کینگروز موجود ہیں۔ 2022 میں ہونے والے روڈ ایکسیڈنٹس میں سے 5% ایکسیڈنٹس تو صرف کینگروز کے اچانک گاڑی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا میں سی ٹائیگرز، ایگلز، اونٹ اور بچھو بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیگریشن ایشوز، وائٹ پیپل ڈومیننس، ریسسزم بھی وجہ ہے کہ آسٹریلیا کی آبادی اس کے رقبے کے لحاظ سے بہت کم